بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ اب تک ہمارے 13 درس ہو چکے۔ آج سے ہم اپنے 14ویں درس کا ابتدا کرتے ہیں۔ کل والے درس میں ہماری بات اس کلام پہ اینڈ ہوئی تھی کہ امیر المومنین علیہ السلام ہی امام ہیں، انہی کو ہی اللہ کے رسول نے اپنے بعد خلیفہ منتخب کیا تھا۔ اس پر ہم نے عقل کی ذریعے دلیل پیش کی، قرآن کے ذریعے سے پیش کی، حدیث کے ذریعے سے پیش کی۔ لیکن یہاں پر ایک سوال جو کہ 5واں سوال ہے اس باب میں، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال گھومتا ہے، یہاں آ کر رک جاتے ہیں، دلیلوں سے مطمئن ہونے کے بعد اس سوال پر رک جاتے ہیں، لہٰذا انتہائی مہم امپارٹنٹ سوال ہے۔ اور وہ یہ کہ اگر اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کئی بار علی علیہ السلام کی امامت کا اعلان کیا تھا، جیسے تم شیعہ کہتے ہو، تو وہ صحابہ جو اشارے پر آپ کے اوپر جان نثار کر دیتے تھے، آپ اشارہ فرماتے وہ اپنی جان دینے کو تیار ہوتے تھے، مال دے دیتے تھے، آپ کے کہنے پر وطن چھوڑا، آپ کے کہنے پر جنگیں لڑیں، آپ کے کہنے پر مختلف قسم کی سخت سے سخت مشکلات برداشت کی، جن کے بارے میں قرآن مجید نے یہاں تک کہہ دیا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لہم جنات تجری تحتها الانہار۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے اور جنہوں نے، یہ اس آیت کا ترجمہ ہے، مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے اور جنہوں نے اچھے کاموں میں ان کی اتباع کی، یہ کون ہے؟ مہاجرین و انصار، اور جنہوں نے اچھے کاموں میں ان کی اتباع کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو اب جو ان اوصاف کے مالک تھے صحابہ، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سب کے سب مل کر اس ایک حکم پر رسول اللہ کی نافرمانی کر دیں کہ وہ کہیں میرے بعد یہ جانشین ہیں، معین کریں، اعلان کریں، اور وہ نہ مانیں، اور وہ بھی رحلت رسول کے بعد فوراً بعد، یعنی بندہ اگر کسی راستے سے ہٹتا ہے تو وہ ایک عرصہ چاہیے اس کے لیے۔ آپ کہتے ہیں رحلت رسول کے فوراً بعد وہ رسول کی باتوں سے ہٹ گئے اور نافرمانی پر اتر آئے، تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اور کیا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ تربیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کوئی کمی تھی اور وہ تربیت کرنے میں ناکام رہے؟ جب تک تھے تو وہ بات مانتے رہے، اور جو ہی گئے تو وہ رسول اللہ کی بات کو انہوں نے ٹھکرا دیا مثلا۔ یہ بڑا مہم سوال ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات اٹک جاتی ہے، پھر وہ ان دلیلوں کو ٹھکرا دیتے ہیں لیکن اس بات کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ سوال چونکہ مہم ہے، ہم تھوڑا سا تفصیل سے جواب دیں گے، تقریباً 6 نکات میں ہم اس جواب کو بیان کریں گے۔ ان 6 نکات میں یعنی مختلف زاویوں پر روشنی ڈال رہے ہیں ہم۔ پہلی بات کہ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ تمام اصحاب نے مولا علی علیہ السلام کی امامت کا انکار کر دیا تھا، یعنی اعتراض میں یہ کہا گیا کہ سارے کے سارے صحابہ کیسے انہوں نے رخ موڑ لیا، ایسی بات نہیں، سارے صحابہ نہیں تھے، کئی ایک صحابہ، بڑی بڑی شخصیات، انہوں نے خلیفہ اول کی بیعت کا انکار کر دیا شروع میں، جن میں جناب سلمان ہیں، جناب ابو ذر ہیں، جناب مقداد ہیں، 12 صحابہ تک مشہور ناموں میں سے ذکر کیے گئے ہیں،
یہ سرفرست یہ لوگ ہیں، بڑے مکرم صحابی تھے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو لہٰذا یہ والا بات نہ کریں کہ سارے کے سارے صحابہ کیسے انکار کرتے ہیں. یہ ایک نقطہ تھا. دوسرا نقطہ یہ کہ یہ جو آیت پیش کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہاجرین اور انصار میں سے جو سبقت کرنے والے ہیں ان سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، یہ تمام مہاجرین و انصار میں کے لیے نہیں ہے کہ جس نے بھی ہجرت کی اس کو شامل ہے. یہ آیت صرف ان مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والوں کے لیے ہے یا ان کی اتباع کرنے والوں کے لیے کہ جو آخر زندگی تک باقی رہیں، ثابت قدم رہیں، مستقیم رہیں اپنے راستے پر. ورنہ اگر ایک بندہ پہلے تو ٹھیک ہے وہ مہاجر یا انصار میں سے تھا، لیکن اگر بعد میں وہ گناہ کرنے لگ جائے، دین سے ہٹ جائے، کیا اس کے بارے میں بھی کہیں گے کہ اس کو بھی یہ آیت شامل ہے؟ لہٰذا یقیناً ہر بندہ کہے گا کہ یہ آیت اس صحابی کو شامل ہے جو جس طرح شروع سے ثابت قدم تھا، ہجرت کی اس نے یا وہ انصار میں سے قرار پایا، اسی پر ثابت رہا مرتے دم تک، اطاعت پر باقی رہا. ورنہ اگر بعض غلطیاں انسان کرے تو ایسی غلطی بھی ہو جاتی ہے کہ سارے اعمال اس کے ضائع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے اعمال. نہ ہجرت کا کوئی ثواب رہے گا اور نہ ہی انصار ہونے کا. مثلا مثال کے طور پر ارشاد رب العزت ہوا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. سورہ انعام کی آیت نمبر 82 ہے. وہ جو ایمان لائے اور پھر اپنے ایمان کو ظلم سے آلود نہ کیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں. یہ امن میں ہوں گے، ان کو کوئی عذاب تکلیف نہیں پہنچے گی. تو لہٰذا آخرت میں امن میں رہنا، بالکل عذاب سے محفوظ رہنا، اس کی یہ شرط ہے کہ انسان اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کا ارتکاب نہ کرے، ایمان کو ظلم سے آلود نہ کرے. اور ظلم سے مراد معصیت ہے. تو درست ہے صحابہ کی شان میں ہے آیت، وہ راضی ہوئے اللہ سے اور اللہ ان سے راضی ہوا. لیکن یہ ضروری نہیں کہ ایک دفعہ اللہ جس سے راضی ہو جائے اس کے اچھے عمل پر ایک بندہ کہے کہ اللہ راضی ہے جو بندہ نماز پڑھتا ہے. درست ہے، لیکن اگر بعد میں چھوڑ دے آخری زندگی میں پھر بھی اللہ راضی رہے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرح سے کوئی کام نہیں ہے کہ جس نے ایک دفعہ کر دیا اس کے بعد جو کچھ کرتا رہے. نہیں، یہ شرط ہے اس میں کہ وہ آخر دم تک اسی طرح اطاعت پہ باقی رہیں جیسے ابتدا سے کی تھی. یہ دوسرا پوائنٹ تھا. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ قیاس کرے کہ جب لوگ ایمان لا چکے تھے، جب وہ دوسرے احکام، سب احکام میں پیروی کر رہے تھے، چاہے وہ جہاد ہو، چاہے نماز روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے غریبوں پر خرچ کرنا ہو، صلہ رحمی ہو، تو پھر مثلا یہ بات بعید ہے کہ وہ اس مسئلہ میں آ کر نافرمانی کرے. کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جواب یہ ہے کہ یہ اصل قیاس غلط ہے. کئی ایک لوگ بعض مسائل میں اطاعت کرتے ہیں، مانتے ہیں، بعض مسائل میں نافرمانی کرتے ہیں. ایسا ہو چکا ہے، کئی ایک امتوں میں ہو چکا ہے پہلے والی. تو وہاں ہو جانا یہ دلیل ہے کہ ہو سکتے ہیں یہ کام، کہ کوئی امت نبی کی تمام تعلیمات میں یا اکثر میں مثلا اطاعت کرے اور کسی ایک کو نہ مانے. اس کی ایک واضح اور قرآنی مثال کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم
موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کم و بیش 14 معجزات دیکھ چکی تھی بنی اسرائیل. قرآن میں ذکر ہے ان معجزات کا. اپنی آنکھوں سے فرعون اور اس کے لشکر کو ڈوبتے ہوئے دیکھا. ایک لمبی غلامی کے بعد، لمبے عرصے کی غلامی کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے انہیں آزاد کروایا، چھٹکارا دلایا. اب کتنی حجت تمام ہو چکی ہے ان پر. آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں فرعون اور اس کی قوم غرق ہوئی ہے ان کی وجہ سے. آنکھوں سے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرعون کے عذاب اور غلامی سے نکالا ہے. اس کے بعد کوئی اور دلیل، کوئی اور حجت چاہیے اس سے بھی بڑی؟ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ یہی قوم جو سارا کچھ دیکھ چکی ہے. موسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا سے انہوں نے رحلت اختیار نہیں کی، صرف 40 دن کے لیے تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے. اور ایسے بھی نہیں گئے اپنے بھائی کو خلیفہ بنا کر کے گئے، جناب ہارون کو. اب صرف 40 دن ہے، موسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، بھائی ہارون نبی ہیں، ان کو خلیفہ بنایا ہے، اور یہ قوم بڑے بڑے معجزات سارا کچھ دیکھ چکی ہے. اس کے باوجود کیا ہوا؟ اتنے مختصر سے پیریڈ میں جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے ہیں تو اکثر لوگ بچھڑے کی پوجا کر چکے تھے. صرف یہ نہیں کہ ہارون کے نبی ہونے کا انکار کیا، یا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا، یا ان کے وسیع کو ٹھکرایا، اللہ کا شریک بنا چکے ہیں بچھڑے کی پوجا. اور کتنا عدد ان میں سے؟ اتنا عدد ان میں سے اس کام کو کر چکا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے جناب ہارون کی سرزنش کی تو ہارون علیہ السلام نے یہ عذر پیش کیا کہ بھائی جان، قریب تھا کہ یہ قوم مجھے قتل کر دیتی. مجھے اتنا کمزور سمجھا انہوں نے کہ قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے. یعنی اکثریت جو ہے وہ بچھڑے کی پوجا کر چکی تھی اور جناب ہارون کی تبلیغ اور ان کی بات کا کوئی اثر نہیں لے رہی تھی. اب اتنے جب جس کے یاد مددگار باقی نہ رہے تو وہ کیسے جو ہے اپنے قوت کا اور اپنی طاقت کا اور اپنے تبلیغ اور اس کا سلسلہ جو ہے جاری رکھ سکتا ہے؟ جبکہ جس مورد میں ہم ہیں، جو ہماری مثال ہے، اس میں تو صرف 40 دن کے لیے نہیں گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رحلت کر گئے. اور بعد میں اللہ کا انکار نہیں ہوا ہے، خلیفے کا انکار کیا ہے، رسول اللہ کے معین شدہ خلیفے کا انکار کیا ہے. تو یہ مثال اس کے مقابل بہت کم ہے کہ ایک تو صرف چند دن کے لیے غیب نہیں ہوئے بلکہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کا شریک نہیں بنایا، انہوں نے صرف اللہ کے معین شدہ نمائندے کا انکار کیا. جب وہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور معروف حدیث ہے متفق علیہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ پچھلی امتیں انہوں نے جو جو کام کیا میری امت کام کرے گی. اگر وہ کسی بل میں داخل ہوئے ہیں تو یہ بھی داخل ہو کر رہیں گے. کسی سوس مار کے بل میں وہ داخل ہوئے ہیں تو یہ بھی داخل ہوں گے. تو لہٰذا یہ پھر یہ کہنا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے اعمال اور وہ سارا کچھ کرتے رہے اور اس ایک کام میں انکار کریں، تو یہ چیز قرآن کہتا ہے کہ ہوئی ہے پہلی امتوں میں. تو اب جب تاریخ اور حدیث کی کتابیں ہمیں ثابت کر دیں کہ ایسا ہوا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ بھائی انسان ہے، ہو سکتا ہے، یہ انسان ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی گارنٹی آ چکی ہے کہ اس امت میں کوئی آدمی کوئی غلطی نہیں کر سکتا. یہ تیسرا نقطہ تھا. چوتھا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ تمام کے تمام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکام کو من و عن لے لیتے تھے. اعتراض میں کیا پیش کیا گیا ہے کہ یہ تو وہ صحابہ تھے جو سارے کے سارے احکام مانتے تھے، جان دینے کے لیے تیار تھے، ہر بات کو آنکھیں بند کر کے لے رہے تھے.
اتنا بڑھا چڑھا کر بھی پیش نہیں کرنا چاہیے۔ کتنے ثبوت ملتے ہیں کہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی ایک باتوں پر اعتراض کیا گیا ہے صحابہ کی جانب سے، سب کے سب نہیں لیکن کچھ کرتے تھے، حکم کو تسلیم نہیں کیا دل سے۔ ان میں سے چند ایک موارد عرض کروں۔ 6 ہجری میں جب عمرے کی نیت سے صحابہ کو لے کر چلے تھے، صلح حدیبیہ کے جگہ پر، یہاں جہاں صلح حدیبیہ واقع ہوئی وہاں ٹھہرے۔ کفار مکہ کو اطلاع ہوئی، انہوں نے کہا ہم عمرہ نہیں کرنے دیتے، جبکہ ادھر سے عمرے کی نیت سے چلے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صلح کرتے ہیں۔ اس صلح میں یہ تھا کہ اس دفعہ عمرہ نہیں کریں گے، واپس جائیں گے۔ اس صلح کی اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہیں تو سیرت نبویہ ابن ہشام میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 316 پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح تاریخ کی دوسری کتابوں میں بھی یہ چیز ذکر ہے کہ کئی ایک صحابہ نے کہا کہ آپ تو ہمیں عمرہ کے لیے لے کر کے آئے تھے، اب یہاں صلح کر کے یہاں سے واپس بھیجنا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صلح کی اور فرمایا کہ اب ہم نے احرام باندھا ہوا ہے، احرام سے نکلنے کے لیے اپنی قربانیاں ذبح کرو یہیں پر مکہ سے دور، تو کئی ایک نے کہا کہ یہاں کیسے کر دیں ہم؟ پریشان ہوئے اللہ کے رسول، تو پھر سب سے پہلے اپنی قربانی ذبح کی تاکہ انہیں دیکھ کر دوسرے بھی ذبح کریں۔ یہاں تک شک ہوا کچھ لوگوں کو کہ دوبارہ یہاں بیعت لی گئی ایک درخت کے نیچے کہ دوبارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرو۔ تو یہ اتنے مسئلے پر جو ہے اتنا اعتراض کیا گیا۔ اسی طرح ایک دوسرا مورد کہ جنگ احد میں ہر کوئی پڑھتا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، 50 صحابہ تھے، وہ کوئی نہ منافقین تھے نہ کوئی کافر تھے، صحابہ تھے، جنگ میں ساتھ آئے، 50 آدمیوں کو معین کیا ہے ایک پہاڑ پر کہ جب تک میں نہ کہوں نہیں چھوڑنا، تاکید کے ساتھ فرمایا۔ لیکن کیا ہوا؟ جب مسلمانوں کا غلبہ دیکھا اور غنیمت کی یعنی لوٹ مار دیکھی، تو جو لیڈر اور قائد تھا ان 50 پر وہ کہتا رہا کہ نہیں جائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لیکن کسی نے نہیں سنی، سب کے سب بھاگ کر گئے اور غنیمت لوٹنے لگے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت بڑا خسارہ اٹھانا پڑا، 60-70 جو ہے وہ صحابہ شہید ہو گئے۔ تو یہ کیا تھا؟ یعنی کہاں ہے وہ بات کہ جی سب کے سب من و عن ہر بات میں اطاعت کرتے تھے؟ مبالغہ نہیں کرنا چاہیے حقائق میں، تاریخ کی کتابوں میں ہے، انسان ہے، یعنی وہ ہماری طرح یعنی مسلمان تھے، ایمان رکھتے تھے، لیکن انسان ہے، خواہش نفس کا کبھی غلبہ، کبھی دوسری چیزیں، کبھی انسان جو ہے وہ غفلت کی وجہ سے کر بیٹھتا ہے۔ تیسرا مورد کہ آپ نے اپنی وفات اور رحلت سے کچھ دن پہلے اسامہ کا ایک لشکر تشکیل دیا، اسامہ کو لیڈر بنایا جنگ کے لیے تیار کرنے کے لیے، اور آرڈر کیا کہ ہر مسلمان، کوئی بھی مدینہ میں نہ رہے، ہر آدمی جائے ان کے لشکر میں شریک ہو۔ انہوں نے مدینہ سے باہر وہاں پڑاؤ ڈالا کہ یہاں سارے آ جائیں تو پھر آگے چلیں۔ جب دیکھا کچھ لوگ نہیں جا رہے تو یہاں تک کہہ دیا کہ لعنت ہو اس پر جو اسامہ کے لشکر میں نہیں جائے گا، لکھا ہوا ہے، تاریخ کی کتابیں دیکھیں۔ لیکن پھر بھی کئی ایک صحابہ مختلف ہیلے بہانے کر کے نہیں گئے، اسامہ کے لشکر میں شریک نہیں ہوئے، جس وجہ سے وہ لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں جا سکا۔ یہاں تک تاکید کرتے رہے کہ لعنت ہوگی جو نہیں جائے گا، نہیں گئے ہیں کئی ایک۔ تاریخ طبری اٹھا کر دیکھیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 430، اور بھی تاریخ کی کتابوں میں ہے۔ تو کیسے کہا جا رہا ہے کہ جی سب کے سب ہر بات کو مانتے تھے؟ اس کے علاوہ اور مورد کہ جب آپ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کلب و دوات مانگی، یہ بھی ثابت حدیثوں میں سے ہے، کسی کو اس میں شک نہیں ہے۔
قلم دوات مانگی تاکہ انہیں کچھ لکھ کر دیں، بالکل اپنی آخری ایام میں زندگی کے. کہا کہ جاؤ قلم دوات لے کر کے آؤ تاکہ میں تمہیں کچھ لکھ کر دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو، یہ ایک فرمایا. تو ایک دو نے وہاں کہا کہ نہیں، ہمارے لیے تو کتاب کافی ہے اور ان پر غلبہ ہو چکا ہے، یعنی کیا چیز ہمیں لکھ کر دیتے ہیں کہ جس سے ہمیں گمراہی نہیں ہوگی، سب کچھ تو بتا چکے، کتاب اللہ کافی ہے. کچھ نے کہا نہیں دے دو. اتنی آپس میں جو ہے وہ آوازیں بلند ہوئی اور جھگڑا ہوا اور نزاع ہوا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قوموا انی، مجھ سے چلے جاؤ یہاں سے اٹھ کر. مزید تفصیلات کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں معتبر ترین کتابیں، ان میں سے مثلا صحیح بخاری ہے جو اہل سنت کے ہاں صحیح ترین کتاب ہے، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 99، وہاں رجوع کیا جا سکتا ہے. نہیں دیا. قلم دوات کیا تھا، یعنی معمولی سی چیز تھی، نہیں دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی مرتبہ، ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی ایک آرڈر جو ہیں ان میں پس و پیش سے کام لیا گیا ہے، اس میں مخالفت کی گئی ہے. تو لہٰذا جہاں جہاں خواہش سے ٹکراتی تھی بات وہاں عمل کرنا مشکل ہوتا تھا. اور جو خلافت اور امامت کا مسئلہ ہے یہ تو بہت سنگین مسائل میں سے ہے. یہ تو خواہش نفس کو روندنا پڑتا ہے کسی کو خلیفہ ماننے کے لیے، امام ماننے کے لیے، اور وہ بھی وہ جو اپنا مثلا ساتھی ہو اور ساتھ جنگوں میں آتا جاتا ہو اور مثلا صحابیوں میں سے ایک صحابی شمار ہوتا ہو مثلا. وہ تو ایسے ہی دیکھتے تھے لوگ، تو اس کو اپنے اوپر خلیفہ مان لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، یہ تو بہت بڑا یعنی منفعت بخش امر جو ہے اس سے ہاتھ اٹھانا تھا، چونکہ کرسی تھی. تو ممکن ہے پھر یہ بھی انہی مسائل میں سے ہو جس میں رسول اللہ کی یعنی بات نہ مانی گئی ہو. یہ تھے اب تک ہم نے 4 پوائنٹ ذکر کیے ہیں کہ جو اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ ایسا ہو سکتا تھا کہ ان کی ایک بات جو ہے اس کی کئی ایک صحابہ جو ہے مخالفت کریں. کچھ پوائنٹ ابھی باقی ہیں لیکن ہمارا جو ہے وقت ختم ہونا چاہتا ہے. انشاءاللہ ہم کل والے درس میں مزید جو ہے جو پوائنٹ باقی رہ گئے ہیں اس اعتراض کے جواب میں انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے. تب تک اجازت چاہیے. والحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.